السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود ندم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں ندم سیٹھی صاحب. 2010 آ گیا ہے اور 2009 کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کافی ایونٹ فل سال تھا اور بہت حد تک یہ دیکھا گیا کہ اس سال کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت انسٹیبلٹی رہی اور اگر صرف ہم سوسائڈ بوم اٹیکس کی بات کریں تو وہ بھی ان میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا. تقریباً 108 کے قریب سوسائڈ بوم اٹیکس ہوئے اور جس میں تقریباً 1300 کے قریب قیمتی جانیں ضائع ہوئی. جہاں تک بات کرتے ہیں سیاست کی تو اس کے اندر بھی بہت سے ہائیز اینڈ لوز دیکھے گئے, بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے گئے, بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے بھی گئے اور کئی جگہ پر حکومت کو ریٹریٹ بھی کرنا پڑا. عدالتی حساب سے دیکھا جائے تو یہ سال یقینی طور پر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر بہت سے اہم کیسز کو سنا گیا, بہت سے اہم ڈیسیجنز آئے. اسی سال کی اچھی اور بری باتوں کے اوپر ہم یہ پروگرام آج اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو اینڈ میں ایک فوکاسٹ بتائیں گے کہ سیاسی اعتبار سے کیا دیکھتے ہیں ندم سیٹھی صاحب کہ کس جگہ پر جا رہی ہے ہمارے ملک کی سیاست اور اکنامکلی ہم کتنا پراسپر کر سکیں گے اس سال میں. تو شروع کرتے ہیں سیٹھی صاحب. سب سے پہلے سیاست کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت دیکھی ہے ہم نے 2009 میں. سب سے پہلا انسیڈنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جسے ہم بری کہیں گے, جسے انسٹیبلٹی آبویسلی بری ہوتی ہے, تو وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا 2009 میں غالباً وہ کیس نہیں تھا جس میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا الیکشن کمشنر نے کہ یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں تھا کہ ان کی ایک کنوکشن ہے اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کچھ کیس تھا. تو میرا خیال ہے اس کی وہ اس سے یہ سارا کچھ شروع ہوا. اور ڈوگر صاحب میرا خیال ہے چیف جسٹس تھے اس وقت سپریم کورٹ کے, اور بڑا شور پڑ گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ہوا تو پنجاب گورنمنٹ کی چھٹی کرا دی گورنر صاحب نے, اور اس وقت ہارس ٹریڈنگ شروع ہو چکی تھی. کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب کو پنجاب اسمبلی سے نکال کے اور پھر ایک PML-Q اور PML-PPP کی حکومت وہاں قائم کی. صاحب یہ ڈیسیجن کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے 25 فروری کا, یہ ڈیسیجن سپریم کورٹ سے آیا تھا یا یہ کروایا گیا تھا؟ یا خدا کا خوف کرے سپریم کورٹ کے بارے میں ایسے مت بات کیا کریں. نہیں, وہ ڈوگر کورٹس کی بات ہے. ڈوگر اس میں تو بڑا کچھ ہوا تو پھر ذرا نہیں تو وہ دیکھیں نا, پھر اگر آپ وہ ڈوگر کورٹ کی بات کہتے ہیں کہ وہ شیلوی سے وہ ایک طرف جھکا ہوا تھا, انکلائنڈ تھا اور حکومت کی بات سننے میں بڑا تیز تھا, کیونکہ بڑی یہ بات چلتی ہے نا کہ ڈوگر صاحب جو تھے وہ زرداری صاحب کے چیف جسٹس تھے. جیسے کہ آج کل جو چیف جسٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ زرداری صاحب نہیں, یہ کسی کے چیف جسٹس نہیں. تو ڈوگر صاحب کا چیف جسٹس تھے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کے اپنے نامینیز تھے, وہ سارے PCO ججز تھے اور ان کا ایک سٹیک تھا اس آرڈر میں. تو ظاہر ہے وہ ججمنٹس جو اس وقت آنی تھی وہ پرو گورنمنٹ ہی آنی تھی نا, تو اسی لیے پھر انہوں نے یہ گورنرز رول امپوز کیا اس کو کرنے کے لیے. اور پھر وہ گورنرز رول کیسے ناکام ہوا. اچھا, گورنر رول سب سے پہلے لگا کس کے کہنے پہ لگا؟ کیونکہ آج بھی جب بات ہوتی ہے گیلانی صاحب ذمہ داری نہیں لیتے اس کی. یہ کس نے کہا تھا, کس نے انٹریگ کیا تھا جا کے جی کہ نہیں لگائیں گورنر رول, ہم ذمہ داری لیتے ہیں؟ یہ تو گیلانی صاحب نے اب ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ جی میں تو اس کے خلاف تھا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنرز رول بیسکلی پریزیڈنٹ صاحب اور سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب, ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر کیپچر کیا جائے. انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی مگر وہ چودھری حضرات نمبرز ہی نہیں پورے کر سکے, بیکاز ایک پورا فارورڈ بلاک PML-Q کا جو تھا وہ رائیونڈ میں بیٹھا تھا اور ان کو ساتھ نہیں لے کے جا سکے. اور وہاں یہ بھی ایشو تھا میرا خیال ہے اس وقت کہ یہ کہہ رہے تھے چیف منسٹری ہمیں دیں, آپ پہلے اعلان کریں کہ چیف منسٹری ہمیں ملے گی, پھر ہم لوگوں کو گھیر کے لے کے آئیں گے. اور اگر آپ ہمیں چیف منسٹری نہیں دیتے تو وہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ کہیں گے یار یہ تو ملنا کچھ نہیں, بہتر یہی ہے کہ دوسری سائڈ کے پاس بیٹھے رہیں. تو یہی چلتا رہا, کبھی یہ کبھی وہ میٹنگز ہوتی رہی, خفیہ بھی دوسری بھی, مگر نتھنگ کیم آف اٹ. اور پھر آپ نے دیکھا جو سیکنڈ میجر ایونٹ جو ہوا وہ تو لانگ مارچ ہوئی, اس کی وجہ سے بہت سی ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی. اور ایک سٹیج ایسی بھی تھی جب کہ گورنر صاحب
کوشش تھی کہ نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن سے باہر ہی نہ نکل سکیں، اور پتہ نہیں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو اشارے ہونے شروع ہو گئے تھے کہ جانے دیں نواز شریف صاحب کو۔ پھر جب نواز شریف صاحب باہر نکل آئے تو پھر وہ آپ نے دیکھا کہ مداخلت ہوئی۔ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 100% ان کا رول تھا، میڈیا کہتی ہے نہیں فوج کا بھی رول تھا، جنرل کیانی کا بھی رول تھا، میں کہتا ہوں کہ برطانیہ اور یو ایس اے کا بھی رول تھا۔ تو ساری کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب نے جا رہے ہیں۔ ہاں ججز کی یہ جو لانگ مارچ کو جو روکا گیا اور پھر پریشر ڈالا گیا کہ بھئی ریسٹور کریں ان کو، تو یہ سب کا رول تھا۔ اور تو وہ بھی ایک بڑی میسو ڈی اسٹیبلائزیشن۔ اس کے بعد تھرڈ ڈی اسٹیبلائزیشن یہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ گورنرز رول کی چھٹی کرا دی۔ وہی جب نئے کو ججز آ گئے تو وہ پرانے ججز کی ساری ججمنٹس جو تھیں، پہلے ایک سٹے آرڈر مل گیا نواز شریف صاحب کی پنجاب گورنمنٹ کے حق میں کہ جی ان کو شہباز شریف صاحب کو رہنے دیا جائے، وہ ابھی تک خیر کیس چل رہا ہے مگر سٹے آرڈر کے بیسس پہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہیں۔ اور پھر نواز شریف صاحب کا جو کنوکشن کیس تھا طیارہ سازش کیس میں اس کو بھی سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کر دیا تاکہ اب ان کو اجازت ہے الیکشن میں حصہ لینے کی۔ تو یہ ایک اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 31 جولائی کو جو ججمنٹ دی، اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ایمرجنسی اور پی سی او کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا، ایمرجنسی کو نل اینڈ وائڈ، پی سی او کو ججز کی چھٹی کرا دی، اور پھر جو 37 آرڈیننسز تھے وہ بھیج دیے، ریفر کر دیے پارلیمنٹ کو کہ جی آپ نے جو بنانا ہے بنانا، جو نہیں بنانا مت بنائے۔ اور فائنلی پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا این آر او کو، اور یہ پسوڑی پڑ گئی کہ جی کس کو اریسٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، بیل کا کیا ہوگا، ای سی ایل کا کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کتنی کنفیوژن رہی، یہ ساری انسٹیبلٹی تھی نا۔ اور فائنلی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی ایکٹیوزم جو تھی، جو کہ یہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہی تھی، وہ میں اچھی اور بری بات نہیں کر رہے، انسٹیبلٹی کریٹ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے بہت پھر اثر پڑتا ہے نا جی، معیشت پہ پڑتا ہے، سیاست پہ پڑتا ہے، ہر چیز پہ پڑتا ہے۔ پھر وہ سپریم کورٹ نے انٹرونشن کی، آپ کو یاد ہوگا شوگر کرائسس میں پنجاب گورنمنٹ کو حکم دیا، فیڈرل گورنمنٹ کو کہا، وہ کوئی کمپلائی کر نہیں سکے، کہ وہ ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کی ریسٹوریشن کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہوئی اس کی وجہ سے بہت سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی۔ تو یہ دس واز ون آف دا میجر کازز اینڈ ریزنز وائی لاسٹ ایئر واز ناٹ اے گڈ ایئر۔ شیٹی صاحب جب آپ انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، آپ نے اتنی ساری چیزیں وہ گنوائی جو سپریم کورٹ نے بھی میٹرز ٹیک اپ کیے، کیا آپ اس گورنمنٹ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ان تمام فالیز کا، ان تمام غلط فیصلوں کا؟ زرداری صاحب کو غلط ایڈوائسز دی گئیں، گورنر رول لگانا، اس کے بعد ججز کو اس برنک پر جا کے بحال کرنا۔ دیکھیے منیب، یہ تو ظاہر ہے کہ جو چیز نہیں آپ نے، اگر زرداری صاحب نے یا گورنمنٹ نے کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے تو وہ تو ظاہر ہو گیا نا کہ جو بھی اسٹریٹجی تھی، بیڈ ایڈوائس تھی، جو بھی تھا وہ چلا نہیں، تو وہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ مگر میں انسٹیبلٹی کی بات کر رہا تھا کہ یہ جوڈیشل ایکٹیوزم، اچھا اس کے بعد پھر وہ کیری لوگر کے اوپر بہت انسٹیبلٹی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ کیری لوگر کے اوپر ایک پوری کیمپین بن گئی، میڈیا کی طرف سے شروع ہوئی اور پھر فوج نے چھلانگ مار دی، اور وہ تو اتنی خطرناک انسٹیبلٹی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ فوج اور زرداری صاحب کی حکومت کے درمیان بڑے سخت ٹینشنز ہیں۔ اور جس قسم کے الزام آپ نے دیکھے، میڈیا کے ذریعے الزام آتے تھے نا کہ جی وہ حقانی صاحب کو نکال دیں، انہوں نے یہ خود کلازز فوج کے خلاف ڈلوائے ہیں۔ تو یہ ساری وہ کیری لوگر کے اوپر اچھی خاصی کنٹروورسی چلی، کوئی کہتا تھا برا ہے، کوئی کہتا تھا اچھا ہے، کوئی کہتا تھا کہ فوج نے یہ اس کو برا قرار دے دیا ہے، تو یہ ساری چیز چل رہی تھی، وہ بہت زبردست انسٹیبلٹی تھی اس وقت۔ اور پھر فائنلی آپ نے دیکھا کہ ایک میجر سورس تھی انسٹیبلٹی کی کہ وہ سارا جو ٹیررزم کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو کچھ فیصلے ہوئے، پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ امن کا معاہدہ کرنا ہے فضل اللہ صاحب کے ساتھ، طالبان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، اور صوفی محمد صاحب کو ٹالریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کے آگے کام کرنا ہے، اور وہ نظام عدل کا وہ ریگولیشن پورا۔ حالانکہ اس وقت زرداری صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر پریشر بڑا تھا، میڈیا کی طرف سے پریشر تھا، فوج کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ امن کا معاہدہ کریں۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ پھر پارلیمنٹ سے اجازت لی اور وہ امن کا معاہدہ سائن کرنے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ طالبان نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی اور میڈیا کو اٹیک کر دیا، اور جوڈیشری کو اٹیک کر دیا، اور جمہوریت کو اٹیک کر دیا۔ اس سے پھر میڈیا خلاف ہو گیا۔ جب میڈیا ان کے خلاف ہوا تو پھر ایک نئی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی کہ یار یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں، ان کو سیدھا کیا جائے، یہ تو ہماری جنگی بن گئی۔ سیٹھی صاحب آپ نے میڈیا کی بات کی، مجھے یہاں پر بریک لینی ہے۔ اس انسٹیبلٹی کے اندر میڈیا کا کیا کردار ہے وہ آپ سے پوچھوں گا میں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔